استاد کا شکر گزار رہنا۔ خداوند متعال کی معرفت حقیقی کے خواہش مند اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ کسی ایسے استاد تک رسائی مل جانا جو شاگرد کو علمی اور عملی کمالات کی انتہائی بلندیوں پر لے جا سکے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ جو بھی اس قیمتی نعمت کو پالے تو سمجھ جائے کہ اس نے راہ سلوک کا ایک بہت بڑا فاصلہ طے کر لیا، اور یہ ایک عظیم نعمت الہی ہے جو خداوند کریم نے اسے عطا کی ہے۔ جب بھی کوئی حقائق اور علوم الہی جیسی عظیم نعمتوں تک رسائی حاصل کرنا چاہے تو اسے کسی روشن ضمیر اور حقیقتوں سے آشنا استاد کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے۔ اس استاد کی منزلت اور قدر و قیمت کو جاننا اور ماننا چاہیے، اور بہت شوق اور والہانہ پن سے اس کی پیروی کرنا چاہیے، اور اس پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کو ان امور سے دور دور رہنا چاہیے جو اس کے لیے مناسب نہ ہوں، یہاں تک کہ ان سے دو بدو ہونے کی اس میں اہلیت پیدا ہو جائے۔ امام علی علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، اہل ورع یعنی حرام سے بچنے والے اور باشعور لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور ان سے زیادہ رابطہ اور ملاقات کیا کرو، کیونکہ اگر تمہارے علم میں کمی ہوگی تو وہ تم کو سکھائیں گے، اور اگر تم عالم ہوگے تو تمہاری علمیت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ امام علی علیہ السلام کا یہ بھی فرمانا ہے کہ دانا افراد سے وابستہ رہو یہاں تک کہ تمہاری عقل کامل ہو جائے، تمہارا نفس شرافت کو پالے اور تمہاری جہالت کا خاتمہ ہو جائے۔ استاد کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سالک امام زین العابدین علیہ السلام کی نصیحت کو اپنے لیے عملی نمونہ قرار دے۔ استاد کہ جس نے تمہیں علم دیا اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت کرو، اس محفل کا احترام کرو جس میں استاد موجود ہو، اس کی باتوں کو دھیان سے سنو، اس کی طرف رخ کیے رہو، اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند نہ ہونے دینا۔ اگر کوئی استاد سے سوال کرے تو اس کے جواب دینے کا انتظار کرو، اور تم خاموش رہو۔ اس کی محفل میں دوسروں سے گفتگو نہ کرو اور اس سے کسی کی غیبت نہ کرو۔ اگر کوئی تمہارے سامنے اس کی برائی کرے تو تم اس کا دفاع کرو، اس کی خامیوں کی پردہ پوشی کرو اور اس کی خوبیوں اور اچھی باتوں کا پرچار کرو۔ اس کے دشمنوں سے وابستہ نہ ہو اور اس کے دوستوں سے دشمنی نہ کرو۔ جب بھی تم ایسا کرو گے تو ملائکہ خود یہ گواہی دیں گے کہ تم اس کی طرف راغب رہے، اور تم نے لوگوں کی خاطر نہیں بلکہ صرف اللہ کی خاطر اس سے علم حاصل کیا۔ بحار الانوار۔ اسی طرح سے یہ عظیم امام علیہ السلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، استاد کے لیے اپنی عقل کو آمادہ، اپنی سمجھ بوجھ اور فہم کو اس کے لیے حاضر، اپنے دل کو اس کے لیے پاک و پاکیزہ اور ترک لذت کر کے اور خود غرضانہ خواہشات کو قابو میں کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو اس کے لیے روشن رکھو۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے ہے کہ وہ کم علم لوگ جن سے تم میل ملاقات کرتے ہو ان کے لیے تم اس علم کے سفیر ہو کہ جو استاد نے تمہیں عطا کیا ہے، لہٰذا تم کو یہ علم بہترین طریقوں سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس علم کو منتقل کرنے میں کوئی خیانت نہ کرنا، اور جب تم یہ ذمہ داری قبول کر لو تو اس فرض کو نبھاتے رہنا۔ تحف العقول۔